للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب دو جہاں مالک ارض و سما کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزماں ختم المرسلین تاجدار انبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل آفتاب ہدایت سے حسب وحدہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں بنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے متعلق گفتگو کی۔ آج ہم ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ منافقین اور دریدہ دہنوں کو جواب دیا جا سکے۔ ناظرین و سامعین کرام، ان پاک باز ہستیوں کے ذکر خیر کا مقصد ایک طرف اپنی قوم کو یہ یاد دلانا ہے کہ ہمارے لیے صراط مستقیم کیا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کو چھوڑ کر ہم نے مغربی تمدن کے تباہ کن راستے کو منتخب کر لیا ہے۔ مغربی عورت صفات نفسانی سے آری، اسے شمع محفل سمجھ لیجئے یا بے راہ عیاش مردوں کے لیے ضیافت نظر۔ اس کے چہرے پر رنگ و غازہ کی رونق تو ہے، لیکن اس کا باطن اسلامی اور مشرقی روایات سے باغی ہے۔ یہی حالت آج کل ہمارے مردوں کی ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو حیا اور پاک بازی کا درس دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ مغرب زدہ مرد و عورت اپنے ماضی کی تاریخ کی طرف پلٹ آئیں اور ان مقدس ہستیوں کی اتباع کریں جنہیں قرآن حکیم فرقان مجید نے مومن اور صالحات کہہ کے پکارا ہے۔ ناظرین، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، دوسری طرف ایک مخصوص مسلک کے چند پیشہ ور ذاکرین لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر صحابہ کرام اور صحابیات کی مقدس زندگیوں کو خاک آلود کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو بیان کریں، بار بار بیان کریں، تاکہ ہماری نوجوان نسل ان سے آگاہ ہو سکے اور کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آشکارا ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے والا انتہائی گناہگار اور بد نصیب ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں۔ صحابہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے بد نصیب اور بدقسمت لوگوں کی نشاندہی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے والدین کو گالی دیتے ہیں، وہ گالی پلٹ کر ان کی طرف آتی ہے۔ اگر وہ کسی کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ گالی اس کے اپنے باپ کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ ماں کو گالی دیتے ہیں تو وہ اس کی اپنی ماں کی طرف گالی لوٹ آتی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسروں کے والدین کو گالی دینے پر اتنی سخت وعید ہے، اور پھر جو اپنی ماں کو گالی دے، اور اس ماں کو جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ نے ان صحابی کا واقعہ ضرور سنا ہوگا جن کی ماں معذور تھی۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا اپنے بیٹے سے کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یمن سے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادا اور مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔
جب مکہ معظمہ پہنچے تو خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پہ لاد کے لایا ہوں، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قطعاً نہیں، تم نے تو ایک اس رات کا حق ادا کیا ہے جو وہ رات کو تمہارے ساتھ جاگ کر بستر گیلے بستر پر جو رات گزارتی تھی۔ جو لوگ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں ان کو ہم مومن تو نہیں کہہ سکتے، مسلمان کہنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ ہمارے لیے ماں ہے، میری آپ کی ہر کلمہ گو کی ماں ہے، اس لیے اپنی ماں کی عزت احترام کے لیے، اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے مر مٹنا مومن کی شان ہے، اور صحابہ کرام اور صحابیت کا دفاع کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ مولانا محمد اشرف قریشی نے اپنی کتاب عقیدہ توحید میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے پہ منحصر ہے کہ جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا اور وہ مومنین میں سے نہیں ہو سکتا، اور یہ مائیں تو ان ماؤں سے بہت افضل ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی مختصر زندگی، مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام عائشہ، لقب حمیرہ، کنیت عبداللہ تھی۔ والد حضرت ابوبکر صدیق نبی کے جانثار اور یار غار، اور والدہ رومان بنت عامر، جن کو جنت کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی تھی۔ ایسے والدین کی آغوش میں انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا، وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی۔ بچپن کا ایک واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرور عالم کا ادھر سے گزر ہوا۔ میرے کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بے ساختہ جواب دیا، کیوں یا رسول اللہ، حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور یہ جواب سن کر انہوں نے تبسم فرمایا اور خوش ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں حضور کے حوالہ نکاح میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا اور 500 دینار مہر مقرر ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کی خبر نہ تھی، حتیٰ کہ میری والدہ نے مجھے بتلایا اور پھر گھر سے نکلنے سے منع فرما دیا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جبریل امین نے دی تھی۔ جبریل امین حضرت عائشہ کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور ان کو نکاح کی درخواست کی۔ جب حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت رومان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابھی آپ رخصتی فرما لیجئے اور عائشہ کو اپنے گھر لے جائیے۔ جس وقت رخصت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔
چند قدیم و جدید سیرت نگار جو یہودیوں اور نصرانیوں کے زیر اثر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عمر میں رخصتی ممکن ہی نہیں تھی، 9 سال کی بچی تو بالغ ہی نہیں ہوتی، اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ درخواست کرنے والے خود حضرت عائشہ کے والد اور والدہ محترمہ تھی، اور ایک ماں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میری بچی بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حیات پاک کے کچھ واقعات بے حد اہم ہیں۔ اس وقت کے منافقین اور آج کے بد نصیب منافقین اور نام نہاد مسلمان اعتراضات پر اعتراض کرتے ہیں اور ان واقعات کو ایشو بنا کر مختلف قسم کی بہتان تراشی کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں ان کی شان پر، کہ جب بھی کوئی تہمت لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبریل امین کی معرفت آیات لے کر حاضر کرتے رہے اور حضرت عائشہ کی صداقت کی گواہی دیتے رہے۔ واقعی اس وقت میں جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تو غیرت الہی جوش میں آئی اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور 12 نازل ہوئی۔ فرمایا کہ جب تم نے یہ سنا کہ مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت، پھر نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری تہمت ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 اور 12، پارہ 18، مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 283، خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ 253۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے وہ سخت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور کسی اور کی ممنون احسان نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضور اکرم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی پسند ہے تو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں والدین سے مشورہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، یوں تو میں اپنی سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر میرا دل میرے بس میں نہیں، وہ تو صرف عائشہ کو محبوب رکھتا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ بھی حضور پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک غزوہ کے دوران سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور نے تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا، وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ واپس آ کر حضور سے ماجرا عرض کیا۔ اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی
حضرت اسید بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت قرار دیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ام المومنین، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا اور یہ کرم امت کے لیے باعث رحمت بن گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43، مدارت النبوت صفحہ 28 اور 158، بخاری شریف جلد اول صفحہ 28۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو عقائد دو جہان بیمار ہو کر 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 8 دن آپ حضرت عائشہ کے ہاں مقیم رہے اور 12 ربیع الاول کو روح اطہر عالم قدس کی طرف پرواز کر کے اس وقت حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا اور کچھ روایات کے مطابق آپ کے سینے پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فانی دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 48 سال زندہ رہی۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے مرکز رشد و ہدایت تھی۔ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک احکام شریعت کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کا حل حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ، علم و نصاب میں ام المومنین سے بڑھ کر کوئی بھی کامل نہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں کثرت سے روایات موجود ہیں کہ دینی علوم کے علاوہ حضرت عائشہ طب، تاریخ، شعر و ادب میں بھی یکتا تھی۔ ان کی علمی کمالات، پر اثر خطابت، دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے انہیں محسنۂ امت کہا جاتا ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے قریب ہے، جن میں بڑے بڑے اکابر صحابہ اور تابعین شامل ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں۔ ام المومنین کی فیاضی کی کوئی حد نہ تھی۔ جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ رائے خدا میں خرچ کر دیتی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا گھر بھی فروخت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم رائے خدا میں خرچ کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ ان کی خدمت میں ہمہ مصروف رہتے۔ آپ کی فیاضی کو دیکھ کر ایک دفعہ وہ گھبرا گئے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا ممکن نہیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو ناراض ہو گئیں اور قسم کھا لی کہ اب ابن زبیر سے کلام نہیں کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ سنا، سخت گھبرائے، پریشان ہوئے اور چند صحابہ کی معافی طلب کی۔ اپنی والدہ حضرت اسماء کو بھی بیچ میں ڈالا۔ حضرت عائشہ نے قسم کا کفارہ 400 غلام آزاد کر کے ادا کیا۔ انہیں جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ آپ دن رات کا زیادہ تر حصہ عبادت یا لوگوں کے دینی مسائل بتانے میں صرف کرتی۔ ان کا دل مہر و محبت اور عفو و درگزر کا خزانہ تھا۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل کثرت سے ادا کرتی۔ تہجد اور چاش کی نماز عمر بھر قضا ناغہ نہ کیا۔ حج کی شدت سے پابند تھی۔ ایام حج میں آپ کا خیمہ کوہ ہرا کے قریب نصب ہوتا اور وہیں حلقہ درس قائم ہو جاتا اور تشنگان علم جوق در جوق خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے مسائل دریافت کرتے اور فیض یاب ہوتے۔ ام المومنین کو غیبت اور
بدگوئی سے سخت نفرت سی آپ سے مروی کسی بھی حدیث میں کسی بھی شخص کی توہین کا ایک لفظ موجود نہیں۔ سرور دو عالم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو چند ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو وکیل بنا کر یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کریں۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ صدیقہ نے سنی تو آپ نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا اور میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے ازواج مطہرات کے وظیفے مقرر کر دیے۔ ہر ایک کو 10,000 سالانہ درہم وظیفہ مقرر ہوا، مگر حضرت عائشہ کے لیے 12,000 درہم سالانہ مقرر کر دیے گئے۔ جب حضرت عمر سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اور جو ان کو محبوب تھی ان کی عزت اور احترام بھی ہم پر اسی طرح فرض ہوتی۔ حضرت عمر فاروق پر جب قاتلانہ حملہ ہوا وہ اس میں زخمی ہوئے، آپ کی زندگی کی کوئی امید نہ تھی، شمع بجھنے کے قریب تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اسے عائشہ کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت فرما دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے تو وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں اور میں اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں، اور یہ ان کے اصرار ہی کا نتیجہ ہے کہ آج سیدنا حضرت عمر فاروق پہلو نبوت میں استراحت فرما ہے، اور جو بھی لوگ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق پر بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کے آخری دور میں فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے مسجد نبوی میں قیام پذیر ذو النورین کو ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس سے حضرت عائشہ کا دل خون خون ہو گیا۔ حضرت علی کی عہد خلافت کے ابتدائی دنوں میں چند صحابہ کرام نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا، اور ان مطالبہ کرنے والوں میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی حواریِ رسول حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ ان کے ارد گرد ایک گروہ اکٹھا ہو گیا جس کا مقصد قصاص عثمان لینا تھا اور قاتلوں کو واقعی سزا دینی تھی۔ حضرت عائشہ بھی ان میں شامل ہو گئی۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ حضرت عائشہ بھی ان میں شامل ہیں تو جوک در جوک لوگ پہنچنے لگے اور ایک لشکر اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے بصرہ کی طرف کوچ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر بھی بصرہ کے قریب تھا کہ فریقین میں ایک تصفیہ ہو جاتا، اس پہ مشورہ ہو جاتا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے ہم نے کس طرح قصاص لینا ہے، لیکن ابن سبا کے یہودیوں نے، اس کے ساتھیوں نے، منافقین نے رات کی تاریکی میں حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ نتیجتاً دونوں لشکر آپس میں جنگ میں مصروف ہو گئے اور اس میں کبار صحابہ شہید ہوئے۔ جب جنگ کسی طرح ختم نہ ہونے پہ آئی تو حضرت علی نے حضرت عائشہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا حکم دیا تاکہ جنگ کا اختتام ہو سکے۔
اس طرح اس افسوسناک جنگ کا اختتام ہوا۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو عزت و احترام سے مدینہ ارسال کر دیا۔ حضرت عائشہ کو جب بھی اس واقعے کی یاد آتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش اس حادثے سے قبل میں دنیا سے مر جاتی۔ گر مادر خیش دوست داری دشنام مکن با مادر من، گر مادر خیش دوست داری دشنام مکن با مادر من، یعنی اگر تم اپنی ماں کو عزیز رکھتے ہو تو کسی دوسرے کی ماں کی طرف دشنام درازی نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، تبرہ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ یہی ایک مومن کی معراج ہے۔ اوائل رمضان سن 58 ہجری میں محسنہ امت بیمار ہو گئی اور چند روز کی علالت کے بعد رمضان المبارک بمطابق 13 جون 698 نماز وتر کے بعد انتقال فرمایا۔ ان کے وصیت کے مطابق ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اتنا بڑا جنازہ مدینہ منورہ میں کسی کا نہیں ہوا جتنا حضرت عائشہ صدیقہ کا جنازہ تھا۔ سیرت اور حدیث کی کتب میں آپ سے بے شمار فضائل اور مناقب آپ کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر انہوں نے خود بھی فرمایا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں صرف کوار پن میں حضور کے عقد میں آئی، جبریل امین میری شکل میں حضور کی خدمت میں آئے اور ان کو شادی کے لیے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برأت نازل فرمائی۔ میں حضور اکرم کے سامنے ہوتی تھی تو وہ نماز ادا کر لیتے تھے۔ نزول وحی کے وقت میں آپ کے پاس ہوتی تھی، اور جب سرور کائنات کے روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ میرے ہی حجرے میں تشریف فرما ہیں اور میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو عائشہ سے محبت کرو۔ کتاب فضائل مسلم شریف۔ ایک موقع پر فرمایا رب کعبہ کی قسم فاطمہ تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4898۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3423۔ آخر میں میری رب العزت مالک دو جہاں سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ازواج مطہرات سے سچی محبت کرنے کی ہمت اور طاقت دے، اور ان گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے جو آج بھی منافقین کے روپ میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور نہ تو ان کو یہ احساس ہے کہ اہل بیت کی عزت کیا کرنی ہے، نہ ان کو یہ احساس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور باقی ازواج مطہرات کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو رائے راست نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔